बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबश्शिर मुगल, और आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है वो है रिजेक्शन, यानी मुस्तरद कर देना। जब भी हम आगे बढ़ने की तरफ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं, और कोशिश के बाद या तो हम कामयाब हो जाते हैं या हम नाकाम होते हैं। अक्सर हम मुस्तरद उस वक्त कर दिए जाते हैं जब हम किसी और इदारे या किसी इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, किसी और शख्स के पास जाते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करे, हमें जॉब दे दे या अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, तो हमें ना हो जाती है। वो ना हो जाना, उसी को हम रिजेक्शन कहते हैं। और रिजेक्शन के बाद आम तौर पर हम बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आ रही होती सबसे पहले तो ये कि मुस्तरद क्यों किया गया, और सेकंडली हम अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं और उसके बाद गिव अप कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मुस्तरद होने के डर से, यानी रिजेक्शन के डर से कोशिश ही नहीं करते, ट्राई ही नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस सेशन में हम शामिल करेंगे सो डैट कि आप भी इसको समझ सकें और हम इसको समझा सकें, ताकि ये जो रिजेक्शन वाला मामला है और इससे जो डिप्रेशन और स्ट्रेस पैदा है, इसको हम कम से कम कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि रिजेक्शन का मतलब क्या होता है। रिजेक्शन के वैसे तो कई मानी हो सकते हैं, लेकिन एक सीधा मानी है कि जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए तो आप उस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर सके जिस स्टैंडर्ड का उन्हें बंदा चाहिए था। एक तो इस वजह से आप मुस्तरद कर दिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप कहीं गए, वो फील्ड आपके लिए नहीं था, वो जगह आपके लिए नहीं थी, और आपको इस वजह से रिजेक्शन मिल गई। आप वहाँ पे फिट नहीं होते थे, सूटेबल नहीं थे आप उसके लिए। फिर मुस्तरद कर देने को आप 3 कैटेगरीज में ले सकते हैं। एक तो ये है कि आपने किसी को मुस्तरद कर दिया, यानी आपके पास कोई रिश्ता लेके आया, कोई आपका दोस्त बनना चाहता था, या आप किसी कंपनी के हेड हैं, या कहीं आपको कोई ओहदा मिला हुआ है, तो आपके पास कोई इंटरव्यू के लिए आता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। समटाइम आप रिजेक्ट करने के बाद भी पछताते हो। एक तो ये कैटेगरी आ गई। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि आप कहीं जाते हो तो आपको मुस्तरद कर दिया जाता है, आपको रिजेक्ट कर लिया जाता है। और तीसरी कैटेगरी ये है कि आप कोशिश ही नहीं करते, यानी अपने आप को खुद ही मुस्तरद कर देते हैं, खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं। सबसे मुश्किल और सबसे बैड चीज़ यही होती है कि जब आप कोशिश ना करें, आप ट्राई ना करें, इस डर से कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, कहीं मुझे रिजेक्शन ना मिले। चूँकि इंसान को अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है वो बड़ी प्यारी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम रिजेक्शन से बचने के लिए, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए कोशिश ही नहीं करते। एक तो अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कभी नहीं समझ आएगी कि आप कहाँ सूटेबल हैं, किस जगह पे आपको जाना चाहिए। चूँकि रिजेक्शन जो है वो आपको ये बता देती है कि आप में कौन सी कमियां हैं, या अगर आप किसी ओहदे के लिए गए हो तो वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अब जब रिजेक्शन हमें मिलती है तो उस वक्त 2 तरह का रिएक्शन आमतौर पर आता है। नंबर 1 तो रिएक्शन ये होता है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम फेल हो गए, और हम ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि उसके बाद कभी हमने कोशिश ही नहीं करनी। हम बिल्कुल डीमोटिवेट होकर, कुछ लोग तो नशे की तरफ लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की सेफ जोन ज़िंदगी का ढूंढते हैं और किसी कोने में बैठ जाते हैं। एक ये रिएक्शन होता है। दूसरा रिएक्शन ये होता है कि हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, यानी जितना ज़्यादा हमें रिजेक्शन के वक्त बेइज्जत किया जाता है, या हमारी वो जो कोशिश है उसको डीमोटिवेट किया जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा हमारे अंदर एक आग सी लग जाती है, एक डिज़ायर जन्म लेती है, और उसके बाद हम और एनर्जी के साथ आगे जो है बढ़ते हैं, यानी उसको एक सेटबैक समझ के और ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये 2 तरह की रिएक्शन है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हम नेगेटिव पहलू जो है उसके बारे में रखते होते हैं। इसमें इकबाल के वो 2 अशार हैं, वो मैं शामिल करना चाहूँगा, और उसके बाद हम अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इकबाल कहते हैं कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। ये हमारे बुज़ुर्गों के बारे में वो शिकवा जो उन्होंने नज़्म लिखी है उसमें ये बात कह रहे हैं कि हमारा तो जो अकीदा था, जो हमें विरासत में चीज़ें मिली, वो ये थी कि हम जब जंग के मैदान में कूद जाते थे तो हम फिर पीछे नहीं हटते थे, फिर हमारे पाँव वहाँ पे जम जाते थे, और आगे जितना बड़ा दलेर बंदा था वो हमसे घबरा कर भाग जाता था। लेकिन जब हम ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात में इसी शेर को रखेंगे तो क्या वाकई ऐसा नहीं हो रहा कि हमें छोटी सी रिजेक्शन मिली,
ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہم نے بنایا تھا، وہ غلط ثابت ہوا، ہم پریشان ہو گئے اور ہم نے اس کی طرف کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ ضرور سمجھنا ہے۔ ایک اور شعر میں وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے۔ یہ جواب شکوہ میں وہ کہہ رہے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے۔ بڑی پیاری وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک نوجوان کو مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نیند بہت پیاری ہے، آپ لوگ چاہتے ہو کہ بس پکی پکائی جو کھیر ہے وہ آپ کے پاس آ جائے، پکی پکائی چیزیں آ جائیں، یعنی کوشش نہ کرنی پڑے اور آپ کامیاب ہو جاؤ، آپ کو سب کچھ مل جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر واقعی میں ریجیکشن سے بچنا ہے، اگر واقعی میں فیوچر اچھا کرنا ہے، اگر واقعی میں ایکسٹرا آرڈنری رزلٹ حاصل کرنے ہیں، تو پھر سورج کی کرنوں کے ساتھ ہمیں بھی اٹھنا پڑے گا، اور وہ صبح کی جو امید لے کے سورج ہمیں جگاتا ہے، ہمیں وہاں پہ اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اور آنکھیں کھول کے زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ میسی کا آپ نے نام سنا ہوگا، جہاں آپ رونالڈو کا نام سنتے ہیں وہاں میسی بھی ایک بہت بڑا فٹ بالر ہے۔ تو میسی جب 11 سال کی ایج میں تھا، اس نے پہلی دفعہ کہیں ٹرائی کیا کہ اسے جو ہے فٹ بال کی ٹیم میں سلیکٹ کر دیا جائے، تو اس کی چھوٹی ہائٹ کی وجہ سے اسے فرسٹ ٹائم ریجیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد زندگی میں کئی بار ایسے مواقع آئے کہ چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے بار بار اسے ریجیکشن ملی، لیکن آج آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ میسی کا کیا سٹینڈرڈ ہے۔ اسی طرح شکیرہ ایک بہت بڑی وہ سنگر ہے، اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ جب اس نے فرسٹ ٹائم آڈیشن دیا تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی چونکہ بھاری آواز ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ کئی بار اس کے علاوہ بھی اس کو ریجیکشن ملی، لیکن وہ کامیاب ہوئی۔ ابراہم لنکن کا آپ نے نام سنا ہوا ہے، جو امریکہ کا صدر رہا، 8 دفعہ لگاتار الیکشن اس نے لڑا، لیکن وہ ناکام ہوا، لیکن اپنی ناکامی کو اس نے فیلئر نہیں سمجھا، اس کو اپنی موٹیویشن سمجھی، اس کو انسپریشن سمجھی اور آگے بڑھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں ریجیکشن مل جائے کسی آدمی کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے، کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سے میتھڈ ہیں کہ ہم وہ اس ڈپریشن سے نکل سکیں؟ چونکہ بہرحال ایک سٹریس تو انسان کو فیل ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا تھوڑی دیر کے لیے ڈپریشن کا جو لمحہ ہے وہ ہماری زندگی میں آتا ہے، تو اس سے کیسے اوور کم کرنا ہے، اس کے لیے کچھ عام ٹپس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب ریجیکشن جب بھی ہماری ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایکنالج کریں، یعنی اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا، کہ یہ میرے ساتھ ہیپن ہو گیا، یعنی مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ ہی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، جب آپ ریجیکٹ ہو گئے تو اس کو ایکسیپٹ کریں، ایکنالج کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ کمی ہے۔ پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو نہیں سوچنا۔ ویسے تو عام طور پر نیگیٹیوٹی دماغ میں آتی ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ اس طرح کیا، میں تو ڈیزرو کرتا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، تو ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 چیزیں پاسبل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ میں کچھ کمیاں تھیں، آپ بیک پہ آئیں، یعنی ایک چھوٹا سا سیٹ بیک تھا تو واپس آئیں، پلٹیں اور اپنی ان خامیوں کو دور کریں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ شاید آپ اس کام کے لیے نہیں بنے، تو وہ بھی ریویو کریں کہ کیا واقعی میں یہ آپ کا پیشن ہے۔ اگر پیشن ہے تو پھر لگے رہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں آپ کا سکوپ کہیں اور ہے تو اس کو شفٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جب آپ نیگیٹو خیال آپ کے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں، چونکہ نیگیٹیوٹی بہرحال انسان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، یہ ارد گرد کا جو معاشرہ ہے اس کی وجہ سے، تو آپ نے اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا کریڈٹ ضرور دینا ہے کہ آپ نے ٹرائی کی تھی۔ ایک چیز تو آپ نے اوور کم کی کہ آپ نے اس ڈر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آپ کہتے تھے ریجیکشن ہو جائے گی، آپ نے اس کو اوور کم کیا، اس سے آگے بڑھے اور آپ نے کوشش کی۔ تو کوشش کا کریڈٹ خود کو ضرور دیں، اور نیگیٹو جب آپ کی زندگی ہونے لگے، جب لوگ آپ پہ لان تان کر رہے ہوں، تو اس وقت اپنی وہ پازیٹیو جو پہلو ہیں، جو آپ کے اندر خوبیاں ہیں، ان کو یاد کریں، سو دیٹ کہ آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا انالائز کر سکیں، اور یہ چیزیں اس وقت جب آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں، جب آپ کو گرانا چاہ رہی ہیں، آپ ان کی طرف دھیان ہی نہ دیں۔ اس کے بعد جب بھی آپ آگے بڑھیں گے تو یہ دماغ میں رکھ لیں کہ ایک سنگل چیز یا ایک سنگل انسیڈنٹ کبھی بھی آپ کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ایک سنگل انسیڈنٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا ڈی موٹیویٹ نہیں کر سکتے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ آپ کا دی اینڈ ہے، یہ اختتام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم تو شیر دل انسان ہیں، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ لوگ امید رکھو، کوشش کرو، ٹرائی کرو۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ تبھی تو وہ اقبال نے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے،
ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ شاید یہ بات اقبال نے اسی وجہ سے کہی تھی۔ عام لوگوں میں اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں ریجیکشن ہوتی ہے تو جو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے وہ اس کو دی اینڈ نہیں سمجھتا، وہ اس کو اپنی انسپریشن سمجھتا ہے، وہ اس کو اپنی کامیابی کا پہلا جو ہے وہ قدم سمجھتا ہے، پہلی سیڑھی سمجھتا ہے اور یوں آگے بڑھتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اور جو ہی آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا گیا تو یاد رکھیں ایک نہ ایک دن اس کو تو ماننا پڑے گا۔ اپنا سٹائل بنائیں، اپنی ایک ایٹیٹیوڈ بنائیں، اپنا یونیک سٹائل بنائیں اور اس یونیک سٹائل کو پالش کرتے جائیں اور اپنے اس ریجیکشن کو ایک میں ٹپ یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ریجیکٹ کر دیے گئے تو ہوتا ہے لوگ اس کو چھپاتے ہیں کہ میں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ چلیں کبھی لوگوں سے چھپانا پڑ جاتا ہے تو چھپا لیں، لیکن شیشہ لیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور خود سے بولیں آئی ایم ریجیکٹڈ، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال یہ جملہ بار بار بولیں، اس وقت تک بولتے رہیں جب تک کہ آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات نہیں آ جاتی کہ اب مجھے اس ریجیکشن کو اوور کم کرنا ہے۔ جب تک کہ آپ کا وہ اندر کا انسان نہیں جاگ جاتا اس وقت تک آپ نے بار بار یہ جملہ بولنا ہے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ آئی ایم ریجیکٹڈ۔ یہ چیز اس طرح آپ کو انکریج کرے گی کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جتنے بھی ہرڈلز تھے، جتنی بھی پرابلمز تھی آپ اس کو اوور کم کر جاؤ گے۔ تو سامعین امید ہے آج جس ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کی وچ واز ریجیکشن یعنی مسترد کر دینا، اس کو آپ سمجھے ہوں گے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹپ تھے ڈیفرنٹ انداز میں نے آپ کو بتائے آپ کی زندگی میں یہ بہتری لے کے آئیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔